السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، شہباز رشیدی میڈیا میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد شہباز رشیدی۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم اور ضروری ہے، جس سے عام لوگ عموماً ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا ایسے مسائل کسی عالم دین سے معلوم کر کے شیئر کر دیا جائے تاکہ سبھی حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر کسی شخص کو کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو یا دین کے متعلق کوئی جانکاری حاصل کرنی ہو تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان میں اضافہ کر دیں گے۔ اس لیے نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے جن سے نعمت باقی رہنے کے اسباب بنے، اور ان کاموں سے بچا جائے جن سے نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ علم پر آخرت کی لازوال نعمتوں کا مدار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ صرف کھانا پینا ہی نعمت ہے تو اس کی عقل جاتی رہی اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے اندر جو حکم جس درجے کا ہے اس کا جاننا بھی اسی درجے کا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کے وہ مسائل جاننا بھی فرض ہے جن سے ہم نماز صحیح پڑھ سکیں۔ اس لیے جو مسائل معلوم کیے جاتے ہیں مناسب سمجھا ہے کہ ان کے جواب شیئر کر دیا جائے تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک خاتون نے مسئلہ معلوم کیا کہ اگر نماز کے اندر کسی نے کسی رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی، اگر کسی نے کسی رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو اس کی نماز سجدہ سہو کے ذریعے صحیح ہو جائے گی۔ البتہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ ایک مسئلہ معلوم کیا ہے قاری محمد صفان نے کہ مسجد کے چندے میں کسی غیر مسلم نے اگر تعاون کر دیا تو کیا اس پیسے کو مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، اگر کسی غیر مسلم نے مسجد کے اندر کوئی تعاون کیا ثواب سمجھتے ہوئے تو اس کا استعمال مسجد میں بالکل درست ہے۔ ایک سوال کیا مولوی اکرم صاحب نے کہ سرکاری زمین میں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر سرکار کی طرف سے اجازت لے کر مسجد بنائی گئی تو مسجد بنانا بالکل درست ہے، اور اگر بغیر اجازت کے مسجد بنا لی گئی تو یہ مسجد بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔
ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ کنڈوم کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس میں ذرا کچھ تفصیل ہے۔ کنڈوم کا استعمال عام حالات میں بغیر کسی ضرورت کے کرنا اچھا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہے، مثلا بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے یا اور کوئی مرض ہے، تو اس حال میں کنڈوم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بھائی ایوب ہیں کیرانے سے، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ اگر کسی نے پیشاب کیا اور اس کے بعد استنجا نہیں کیا اور پھر وضو کر کے ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو کیا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جس میں پیشاب کے قطرے بھی کپڑے پر لگ گئے ہیں۔ تو دیکھیے بدن پر یا کپڑے پر اگر ہمارے پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی تعداد میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی تعداد مثلا 1 درہم کے بقدر یا اس سے کم ہے، تو پھر ایسی حالت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ درہم جو ہوتا ہے، یہ جو ہتھیلی کی گولائی ہوتی ہے اور گہرائی اس کے بقدر ہوتا ہے، یا پھر ہم سکے وغیرہ کے ذریعے بھی اس کو ناپ سکتے ہیں۔ جتنا سکہ ہوتا ہے اس کے بقدر درہم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے بدن پر یا کپڑے پر 1 سکے یا 1 درہم کے بقدر یا اس سے کم ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر اگر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی معلوم کیا گیا کہ اگر قطرے مختلف جگہ لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو ملایا جائے تو وہ 1 درہم یا 1 سکے کے برابر ہو جائیں گے یا نہیں۔ اگر 1 سکے سے کم ہوئے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 1 سکے کے بقدر سے زیادہ ہوئے، 1 سکے سے زائد ہوئے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔